اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولی سمجھ لیتے تھے اور ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، اور یہ عمارتیں آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے پاس جو انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اس انگوٹھی کی بدولت جن و انس پر آپ حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور ایک شیطان کے ہاتھ لگی۔ سامعین، آئے اس واقعے کی جانب چلتے ہیں کہ آخر آپ کی انگوٹھی کس طرح گم ہوئی۔ سامعین، جب سلیمان علیہ السلام استنجے کو جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خادمہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا، اس لیے وہ اس کو استنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرض الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن جس کا نام سنہرا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے خادمہ سے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے اپنے عہد پر فائز تھے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملازمت میں کھڑے رہتے تھے، ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے۔ اسی طرح سے پرندوں نے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ سنہرا جن حکم اور احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام استنجا سے فارغ ہو کر جب خادمہ سے انگوٹھی طلب کی تو وہ بولی، انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے انگوٹھی کا پوچھنے والے؟ یہ سن کر آپ نے جواب دیا، میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟ وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بذات خود اپنے تخت کے قریب گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ وہی جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سامنے تمام جن و انس دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کو دیوانہ کہہ کر دربار سے نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے۔ بھوک کے مارے مسجد سے باہر نکلے، کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر کو چلے گئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی، لیکن اتفاقاً یہاں بھی کسی نے مدد نہ کی۔ آپ نے نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے آپ کو نوکر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی آپ بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر چلے گئے۔ مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ مجھے نوکر رکھ لیں، میں آپ کا کام کر دیا کروں گا، تو ان لوگوں نے آپ کو نوکر رکھ لیا۔ آخر کو آپ تمام دن کام کرتے اور رات کے وقت 2 مچھلیاں ان کو مزدوری ملتی۔ ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی خریدتے اور دوسری مچھلی روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے اور پھر خدا کا شکر بجا لاتے۔ اسی طرح انہوں نے 40 روز تک اپنی روزی کماتے رہے، اور جو بچ جاتا اس کو محتاجوں میں تقسیم کر دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ استغفار کرتے۔ 40 دن تک اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہت کی۔ آصف جن حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند اور ہوشیار جن تھا۔ جس دن سے وہ جن تخت پر بیٹھا ہوا حکم جاری کر رہا تھا، اس کو آہستہ آہستہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جن ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا، آج سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں یا کہ نہیں؟ تو وہ بولیں کہ آج 40 دن ہو گئے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، جانے وہ کہاں تشریف لے گئے۔ یہ بات سن کر آصف جن نے کہا، اچھا میں ابھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات خواہاں کو بلوایا اور تخت گاہ میں لے جا کر تورات ان کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تو سنہرا جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ہارے دریا کے قریب سو رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ آیا اور ایک سبزہ اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی، وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا، اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک سانپ اس پر ہوا کرتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اے باجان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا، میں اس کے سوا کسی دوسرے سے شادی نہیں کروں گی۔ تب وہ ماہی گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، ان کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، مجھ کو روزانہ 2 مچھلیاں اجرت ملتی ہیں،
انہی کو کھاتا ہوں، بتائیں میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولا میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کی ذمہ داری میری ہوگی۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان میں جا کر اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر توبہ استغفار کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں ڈال کر بھاگ گیا تھا، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ دوسرے دن سب ماہی گیر اور حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کے شکار کو گئے۔ اتفاق سے وہ مچھلی جال میں آ گئی اور اللہ کے حکم سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں 3 مچھلیاں آئیں تو آپ نے 2 مچھلیاں بیچ دیں اور 1 مچھلی لے کر اپنی بیوی کے حوالے کی اور اس کو ذبح کر کے صاف کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان کر فوراً اپنے ہاتھ میں پہن لی۔ تو اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا۔ اور آپ نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے آپ کو مکان خاص پر پہنچا دیا۔ آپ کو دیکھ کر سب ملازمین دربار عام میں حاضری کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنہرا جن کو طلب کیا لیکن وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام جنوں کو حکم دیا کہ وہ سنہرا جن کو حاضر کریں، لیکن ان کی بھرپور کوشش کے باوجود وہ نہ مل سکا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا اے نبی اللہ، سنہرا جن آپ کے خوف سے بیچ سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے اور بغیر کچھ ہیلا کیے اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بنا کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور لا سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنہوں نے جا کر سمندر کے بیچ پکارا اے سنہرا تو کہاں ہے؟ اب تو نکلا، حضرت سلیمان علیہ السلام مر گئے ہیں۔ اس کا یہ سننا تھا کہ وہ سمندر کے بیچ سے نکل آیا۔ جنہوں نے اس کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب اور قید میں رکھا اور اس کے بعد اس کو پتھر کا بنا کر شکنجے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ سامعین، ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک آزماتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔